बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नम्रा तारिक। जो आज की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पे तो पोइट्री भी कही जा सकती है। कहीं पे मज़ाकरात की गूंज है तो कहीं पे एहतजाज की तैयारियां हैं। वंडर बॉय की भी बाज़गश्त हर तरफ दिखाई देती है, मगर ताहाल मालूम नहीं कि ये है कौन वंडर बॉय। और 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं तरमीम का भी है शोर। मौलाना भी हैं हुकूमत से नाराज और उनको हर तरफ से मनाने की कोशिशें भी हैं तेज। सो ये तो हमारी हो गई पोइट्री, हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसके ऊपर। लेकिन मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौलाना की अगर पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात करूँ तो मौलाना के जो हालिया उनके बयानात हैं, एक बयान में उन्होंने कहा कि ये जाली मैंडेट नहीं बल्कि जबरी मैंडेट है। जबकि 26वीं तरमीम के मौके पे आपको याद होगा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की ही जमात थी जो कि स्पॉटलाइट में थी और उनकी जमात ने ही वोट दिया था जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन हो पाई थी। तो यहाँ पे सवाल ये कि अब शिकवा करना बजा है भी या नहीं। अब 28वीं तरमीम अगर आती है तो उस टाइम JUIF का क्या रिएक्शन होगा, और फिर सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि पहले तो एक्शन होगा। तो देखेंगे कि 28वीं आईनी तरमीम के मौके पे क्या होने जा रहा है और 28वीं आईनी तरमीम होने भी जा रही है या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने दिसंबर के महीने में खिताब करते हुए अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद जाने की जो मार्च की तैयारी पकड़ने का भी कहा था, मगर ताहाल उस पर भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मगर ये जानना भी इंतहाई अहम है कि ये पेशरफ्त अभी तक हो क्यों नहीं पाई और कब तक मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की जानिब आएंगे और एहतजाज या मार्च का एजेंडा पेश किया जाएगा। क्योंकि मौलाना ने अभी रिसेंटली ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत के सामने आती है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हम जरूर हुकूमत के सामने आएंगे। अच्छा, दूसरी जानिब एक अहम बात यह भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक यकीन दहानी करवा दी है और जुमेरात तक अपोजिशन लीडर की तैनाती भी हो जाएगी। उससे वाजे हुआ कि तमाम तर जो कयास आराइयां थीं वो दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन अमल में ताखीर पर सवालात अब भी जरूर मौजूद हैं। मज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं दूसरी तरफ, और अपोजिशन लीडर के लिए नामजद महमूद खान अचकज़ई के मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक सीनियर सियासतदान के तौर पर गहरे ताल्लुकात हैं और बानी PTI से जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से मैंडेट भी महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी मुज़ाकरात में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? ये सवाल भी अपनी जगह पर ही बरकरार है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत के सामने खड़ी ना हो तो भी हम ज़रूर खड़े होंगे। तो PTI के पास भी स्ट्रीट पावर है, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी मज़ाहमती सियासत के उनको बादशाह के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो ये जो स्ट्रीट पावर्स हैं क्या ये इकट्ठी हो सकती हैं? जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात है तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टीज के दरमियान कोई इत्तेहाद कायम हो सकता है? और अभी तक ये इत्तेहाद कायम क्यों ना हो सका? डेडलॉक आता कहां है और क्यों है, और इसका हल क्या होगा? और इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि दो चीज़ें, एक तो मज़ाकरात की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ मज़ाहमत की बात होती है अपोजिशन की जमातों से, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूँ। हमने मज़ाकरात में तो कोई खासी पेशरफ नहीं देखी, लेकिन मौलाना के आज से कुछ रोज़ पहले के भी बयानात देखे जाए, रिसेंट जितने भी बयानात हैं उनमें वो ज़रूर ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के सामने आती है या नहीं, लेकिन JUIF तो जरूर सामने आएगी। तो सर, अगर आप एक ही पेज में अपोजिशन की जमातें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मज़ाहमत चाहती है हुकूमत के खिलाफ, अगर आप भी मज़ाहमत चाहते हैं, तो फिर आप इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? ऐसा है कि एक पेज जो है, वो जो आपको एक पेज नजर आ रहा है वो किताब का एक पेज है। हम्म। और अगर किताब में जो है वो 200-300 सफ़े हों और बाकी पेजेस पे हम एक जगह पे ना हो और एक पेज जो है ना हमारा मिलता हो, हम्म। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इकट्ठे मिल के चल पाएं। हमने कोशिश की थी 26 अमेंडमेंट में, इंगेज किया इनको, सारा कुछ हर जगह पे साथ रहे, और उसके बाद जो है ना वो जब मामला हल हो गया और उनकी अपनी मंशा के मुताबिक ही हुआ उस वक्त भी, और हम्म। उसका मलबा बाद में हम पे डाल के फिर इधर उधर, और इसी तरह से बाकी मामला जो कि पार्लियामान के अंदर हैं उसमें कहीं पे भी मुशावरत का अमल जो है ये 2 सालों में नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो मुमकिन है कि हमारी कमियां खामियां हों, तो वो अगर हमारी कमियों खामियों के बगैर तो उसकी चलना चाहते हैं तो ज़रूर चलें। हमने कोशिश बाद में भी की थी साथ चलने की, कुछ हमारी जो है ना वो सियासी शराइत थी, कुछ सवालात थे, उनका जवाब हमने मांगा था। उन्होंने कहा जी सर, ज़ुबानी तो कहते थे कि सब ठीक है, जब हम कहते थे कि तहरीरी शक्ल में, हम्म। तहरीरी शक्ल में वो आगे नहीं बढ़ते थे।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد اپنے پاس گنجائش رکھنا چاہتے تھے کہ جب مرضی کہہ دیں کہ جی یہ تو ہم نے ایگری نہیں کیا تھا، جیسے 26 امینڈمنٹ میں انہوں نے کیا. تو جب یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، مختار ہیں اپنی مرضی کے. جس طرح سے مرضی آگے بڑھے اسی طرح سے سیم ہم بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہم اپنی مرضی سے بڑھیں گے اور وہ اپنی مرضی سے بڑھیں، مگر ٹھیک ایک پیج کے علاوہ باقی پیجز ہمارے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے، میں کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی نو ڈاؤٹ کہ بہت سی پاپولیرٹی بھی ضرور ہوگی، بہت بڑی عوام کی تعداد جو ہے وہ ان کو ضرور سپورٹ کرتی ہوگی، عمران خان کا بہت بڑا ایک نمبر ہوگا ووٹرز کا. لیکن اگر میں JUIF کی بات کروں، عمران خان کی احتجاجی سیاست پہ شاید اب عوام باہر نہ نکلے، اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن JUIF کی اگر کال آتی ہے تو مولانا صاحب کی کال میں تو بہت زیادہ پاور ہوگی اور ایک بہت بڑی تعداد میں عوام ضرور سڑکوں پہ نکلیں گے، اور یہ وہ عوام بھی ہیں جو کہ اصل میں پریشرائز کر سکتے ہیں حکومت کو. تو آپ ایسا ہے. ابھی جو آپ کی جو مولانا کا یہ اعلان ہے کہ حکومت کے سامنے آنا ہے، تو اس میں کیا ارادہ رکھتی ہے JUIF؟ ایک غلط فہمی آپ کی جو ہے نا وہ درست کر دوں. آپ نے کہا کہ ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا ان کی پاپولرٹی ہوگی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں لوکل باڈیز کے الیکشن جب، اور ان کا مین گڑھ جو بقول دوستوں کے کہ جی مین گڑھ ہے ان کا خیبر پختونخوا، تو اس میں لوکل باڈیز کے الیکشن کون جیتا تھا؟ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو خود مداخلت کرنی پڑی، خود جا کے اور بڑی مشکل سے فنڈ دلا کے انہوں نے باقی جگہوں پہ کچھ اپنی عزت جو ہے نا وہ بچائی. اچھا. تو اگر پاپولرٹی کا کوئی معیار تھا تو پھر لوکل باڈی سے زیادہ تو جو ہے نا وہ ڈور ٹو ڈور جو ہے نا اور گراس روٹ لیول پہ جو ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا تھا. باقی بھائیوں کی منشا ہے جس کا جو رزلٹ بنا دیں. اگر 3 صوبوں میں جو ہے نا وہ مرکز میں رزلٹ غلط ہے، جعلی ہے، فراڈ ہے، تو چوتھے صوبے میں وہ بھائی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہاں فراڈ بھی نہیں ہو سکا، غلطی بھی نہیں ہو سکی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پاپولرٹی بھی ہو گئی. تو کہنے کو جو جس کا جی چاہے کہے. ہم نے تو کہا تھا وہاں آڈٹ کروا لیتے ہیں، اچھا. اور اس کے نتیجے میں اگر آڈٹ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے مرضی کے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آیا، پھر گورنمنٹ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے وہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں بھی. اور اگر نہیں تو پھر نہیں، وہ اپنا کنٹینیو کریں کہ جی یہاں تو الیکشن صحیح ہوئے، باقی ملک میں گڑبڑ ہوئے. تو ٹھیک. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے ہیں ٹی وی پہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر جو نا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں ہمارے اور ان کے درمیان. میرا خیال ہے کہ جتنی ہماری درمیان جو ہے نا وہ باقی معاملات میں وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، تو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ جدوجہد کریں. آگے کسی سٹیج پہ کوئی اکٹھے ہونے کی بات ہوتی ہے تو دیکھی جائے گی، مگر جدوجہد اپنی. ٹھیک. تو سر میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ آپ کی جماعت کیا ارادہ رکھتی ہے جب مولانا نے یہ کہا کہ ہم حکومت کے سامنے ضرور آئیں گے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک بڑی تعداد میں عوام کو باہر نکالا جائے گا؟ اور مولانا کی کال پہ تو ضرور ایک بڑی تعداد میں عوام سامنے آ سکتی ہے جو کہ پریشرائز بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ کو. یہ ممکن ہے. یہ بات اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ جاری ہے پارٹی کے اندر. اچھا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہے، اور صبح بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے اگر ورکر نکل کے آئیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا موسم کی شدت زیادہ ہوگی. اسلام آباد کی طرف اگر کوئی آئے گا تو بھی یہاں پہ بھی موسم کی شدت ہے. پھر اس کے بعد آگے امیجیٹلی رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان کے ساتھ پھر عید آ جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھ کے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مگر مولانا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کا دورہ انہوں نے کیا، پھر پنجاب کا دورہ کیا. اب کل رات کو وہ واپس دوبارہ پنجاب جا کے پھر پنجاب سے لوٹے ہیں، پھر کل سے یا ایک آدھ دن میں وہ خیبر پختونخوا کی طرف جا رہا ہے. تو مولانا اپنے طور پہ ایکٹیو ہیں. باقی پارٹی کے جو سیکنڈ لیئر ہے یا تھرڈ لیئر ہے وہ بھی اپنے طور پہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مگر مولانا خود بھی ایکٹیو ہیں. 2 صوبے تو میں نے آپ کو بتا دیا، تیسرا صوبہ جو ہے نا ایک آدھ دن میں وہ بھی شروع کر دیں گے. اچھا سر، اب محمود خان اچکزئی چونکہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آ چکے، اب وہ 1-2 دن کے اندر وہ اپوائنٹ بھی ہو جائیں گے، اس کے طور پہ اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھانا شروع کر دیں گے. مولانا صاحب کا اگر ریلیشن شپ دیکھا جائے اچکزئی صاحب سے تو وہ بہت رسپیکٹ کا ہے اور وہ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اپیرنٹلی. تو اب اگر مولانا کو یہ آفر اچکزئی صاحب دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں، ہمارا ڈائیلاگ ہونا چاہیے یا ہمیں مل کے حکومت سے جو باتیں منوانی ہیں جو پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے، آئین اور قانون کی بہتری کے لیے وہ ہونی چاہیے، تو کیا اچکزئی صاحب پہ کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے چھوڑ کے؟
اچھا صاحب سر آنکھوں پہ ہوں ان کے اوپر ہمارا بہت اعتماد ہے، مگر اب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا صاحب کے ساتھ وہ وہی معاملہ تو نہیں ہو جائے گا جو ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ میں ہوا تھا. ہوں تو ابھی تک چلنے دیں معاملات کو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ساری سیاسی لیکن سر لیٹس صورتحال سے کہ محمود نظر خان بیٹھے. اچکزئی صاحب کی طرف سے آپ کو سیریس آفر آتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، جو ہمارا الائنس ہے نہیں اس وہ کو آگے بڑھایا جائے، تو سر اس پہ اعتماد کیا جائے گا؟ محمود خان صاحب جو ہے وہ کئی دفعہ مولانا صاحب کو کہہ چکے ہیں. مولانا صاحب جو ہے وہ احترام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پھر وہ معذرت کر رہے ہیں فی الوقت تو. اور اس وقت جو ہے نا معاملات ایسے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ محمود خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا آگے کا ریلیشن کیسا چلتا ہے. ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا پھر دیکھی سر جائے گی ویسے محمود خان آپ کو یہ ریلیشن صاحب. شپ لانگ ٹرم چلتا ہوا نظر آتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا اور عمران خان کا؟ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. سر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو بہت سے تجزیہ کار اس پہ یہ تجزیہ کریں کہ یہ ہمیں ریلیشن شپ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت کم ہوگی، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اس میں ریزن ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں اگر ہم کہیں کہ کئی بہت سارے دھڑے ہیں اور بہت سارے گروپ ہیں اور وہ آپس میں جو ہے نا ہوں ایک پیج پہ نہیں ہوتے، ہوں تو کیا محمود خان صاحب کے لیے مشکلات ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں. مگر چونکہ وہ ایک تجربہ کار سیاسی رہنما ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان مشکلات پہ قابو پا لیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ یقیناً درپیش رہے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ مقاصد ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے دھڑوں کے، اور اس میں پھر جو اچھا سر، ویسے ہے یہ جا بڑا کے بہت ہی انٹرسٹنگ ایک پڑے گا اس ڈیولپمنٹ میں. ہو جائے گی اگر محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک فقدان ہے قیادت کا اس کو، یا پھر جو گروپنگ ہے اس کو ڈیل کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان پہ ٹرسٹ کریں اور ایک ہم پی ڈی ایم کی طرز کا ایک الائنس دیکھیں جو حکومت سے ایٹ لیسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ منوا لے. یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی پاکستان کی سیاست میں. یہ ابھی تک پری میچور ہے، یہ ابھی آف تک کورس پری آف کورس. میچور ہے. ہاں مگر اس میں ایسا ہے نا کہ ایک مساق جمہوریت کی جس کی بات کی جا رہی ہے، ہوں مساق جمہوریت کیا ہوگا؟ مساق جمہوریت یہ دستور کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو کیا آج، کیا ماضی میں، ہم جی 2013 کے بعد کہ وہ لے لیتے ہیں، زیادہ مزید پیچھے نہیں جاتے، ہوں تو کبھی بھی اس سے 2013 میں نون کی گورنمنٹ تھی، 2018 میں عمران صاحب کی گورنمنٹ تھی، آج جو ہے شہباز صاحب کی گورنمنٹ ہے. تو اس میں کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ دستور کے اوپر عمل درآمد نظر آیا. ہر آنے والا دن جو ہے دستور کے حوالے سے وہ معاملات کو تنگ نظری کا شکار بنا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. عدالتوں کو ہم نے پامال کیا، ہوں دستور کو ہم نے پامال کیا. تو ہر دور میں یہ آپ 2-3 دور دیکھ لیجئے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اگر موازنہ کرنا ہوگا تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کل کا دور جو ہے نا چلو اس سے نسبتاً بہتر تھا، مگر کہیں پہ بھی ہم دستور کے مطابق تو نہیں چلے. سر یہ جو ناؤ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنے والی سب سے بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، انہیں نے بعد میں جا کے اس کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کی، اور ہم نے پاکستان کی سیاست کی جو تاریخ ہے اس میں دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں. لیکن اب جب ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پرسوں ہونے والا پارلیمنٹری پارٹی کا جو اجلاس ہے اس کا اعلامیہ بھی یہی کہتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو نکات ہیں ان پہ منوان عمل درآمد ہونا چاہیے. تو جب سب پارٹیز کا اس بات پہ اتفاق ہے تو کیا کوئی ایسی صورتحال نہیں ڈیولپ کرنی چاہیے، یا جو نئے ایک میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اس کی ضرورت تو مجھے نہیں لگتا کہ ہونی چاہیے. اصل میں جو میثاق جمہوریت کا جو ڈاکیومنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو میثاق جمہوریت کی بات کرتی ہیں. وہ میثاق جو ہے وہ ایک آئیڈیل ڈاکومنٹ تھا، ہوں اور جن جماعتوں نے وہ کیا تھا وہ خود اس پہ قائم نہیں رہی ہیں. ٹرو. چلیں کچھ تھوڑی سی ترمیم سے تھوڑی سی اس کے بعد دوبارہ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ پی ٹی آئی آج اس بات کا ذکر کر رہی ہے. ہوں کیا 2018 کا الیکشن 2 نمبر نہیں تھا؟ کیا وہ جعلی ہوں نہیں تھا؟ کیا اس میں آر ٹی ایس نہیں بیٹھ گیا تھا؟ کیا اس کے بعد آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا والد نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا اس کے بعد جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہیڈ لائن ہے کہ میں بے بس وزیر اعظم تھا، کیا وہ ایسا نہیں تھا؟ تو اگر سارا کچھ اسی طرح سے تھا تو آج پھر جو ہے نا وہ چونکہ اپوزیشن میں، اس لیے میثاق جمہوریت آج نون کی بجائے، پیپلز پارٹی کی بجائے اسٹیبلشمنٹ ان کو گود میں لے لے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں پہ رہے گا میثاق جمہوریت؟ ہوں میثاق جمہوریت بہت اچھا آئیڈیا ہے، مگر ہم اس وقت اسے فلوٹ کرتے ہیں جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہوں جس وقت ہم
والی کوریڈورز میں ہوتے ہیں اس وقت یہ آئیڈیا جو ہے ہم سے بھول جاتا ہے، یا ایون اگر یہ سائن ڈاکومنٹ ہے تو بھی ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ سر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اس بات پہ تو اتفاق ہے نا کہ جو ڈاکیومنٹ ہے اصل میں میثاق جمہوریت کا وہ بالکل ویلڈ ہے، وہ آئیڈیل ہے، اس میں کوئی ترامیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو نئی ایک میثاق جمہوریت کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کی گئی ہے، اس کی فی الحال پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، بہرحال اس پہ امپلیمنٹیشن ناگزیر ہے۔ دیکھیے وہ ڈاکومنٹس جو اس میں جو بنیادی پارٹیاں تھیں وہ بھی اس پہ قائم نہیں رہ سکی، وہ بنیادی پارٹیوں نے بھی اس کے اوپر اس کو وائلیٹ کر دیا، تو وہ ایسا ڈاکومنٹ جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اور وہ صرف نام کی حد تک رہ گیا، کیا اس کی اب کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ڈاکومنٹس کے حوالے سے تو اصول تو ہم بڑے اچھے وضع کرتے ہیں، دستور میں بھی ہم نے بڑے اچھے اصول وضع کیے ہیں، مگر کیا اس پہ ہم کبھی قائم رہے؟ ناظرین گفتگو ہماری یہاں پہ جاری رہتی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو پاور ٹاک، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا سر، دوسرا بڑا ٹاپک جو ہے وہ دہشت گردی سے متعلق ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ ہے، JUIF کہاں پہ ہے، کہاں پہ جو ہے وہ اختلافات آتے ہیں یا کہاں پہ ایک ہی پوائنٹ پہ آتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی جو ہے وہ کسی انسانی جان کا لینا جو ہے وہ صرف اللہ پاک کا حق ہے، اور اللہ پاک کے بعد یہ حق جو ہے وہ بعض صورتوں میں بعض خاص صورتحال میں عدالتوں کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ جان لے سکتی ہیں، جیسے کسی کو سزائے موت دینا۔ اس کے علاوہ کسی کو جو ہے یہ حق نہیں دیا جا سکتا، تو دہشت گردی جو ہے وہ اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں، مگر اب کنڈیم کرنے کے بعد اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس میں جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ الگ سے جو ہے نقطہ نظر ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سے جو معاملات ہیں یہ اتنے بڑے پیمانے پہ مسائل ہیں کہ اس کو آپ زبردستی یا بندوق کے زور پہ شاید حل نہیں کر پا رہے، یا نہیں حل کر سکے یا نہیں حل کر سکیں گے، تو اس میں بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کر کے ان معاملات کو سلجھائیے۔ سر پاکستان تحریک انصاف بھی بات چیت کی بات کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی اس کو سالو کرنا چاہیے۔ یقیناً جو ہے نا وہ بھی اس بات چیت کی بات کرتی ہے، ان کا آپ تھوڑا سا نقطہ نظر اس سے ہم سے اور ان سے علیحدہ ہے۔ وہ دہشت گردی کو دہشت گردی شاید پتہ نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ہم دہشت گردی کو دہشت گردی ہی کہتے ہیں، مگر معاملات کو ہم جو ہے بات چیت کے ساتھ خود صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں جو میں سی ایمز کی بات کرنا چاہوں گی، علی امین گنڈاپور آج سے کچھ روز پہلے جب سی ایم تھے، ان کی پالیسی بھی وہی تھی جو اوورال پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ڈپلومیٹکلی ان معاملات کو سالو کرنا چاہیے، آپ کی اپنی عوام ان آپریشنز کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، اس لیے کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو گیا، دیگر آپریشن یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ڈیڈ لاک آ جاتا تھا اداروں کے درمیان، حکومت کے درمیان، صوبائی حکومت کے درمیان۔ اب جب کہ سہیل آفریدی آ چکے، سہیل آفریدی نے آج سے 1-2 روز پہلے ہی اپنا یہ بیان دیا تھا کہ اگر حکومت یہ بات کرتی ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے اور افغان طالبان کی جو ہے وہ ان کو سپورٹ حاصل ہے تو وہ اس کے ثبوت پیش کر دیں۔ لیکن ابھی آج کی انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے پاس بھی، وفاقی حکومت کے پاس بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ تو یہ جو شفٹ علی امین گنڈاپور کا ہے یا جو سہیل آفریدی کی بات ہے، یہ ان بیانات کی تضاد کی وجہ سے شاید معاملہ حل نہیں ہو پاتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو نا معاملات آپس میں بھی نہیں ملتے ہیں نا، ان کے جو ابھی آؤٹ گوئنگ سی ایم ہیں اور جو ان کی جگہ پہ آئے ہیں، ان کے بیانات یا ان کے نظریات بھی آپس میں نہیں ملتے۔ تو ویسے سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا ثبوت پیش کیا جائے، ثبوت تو سی ایم نہیں ڈیمانڈ کر سکتا۔ اگر دہشت گردی ہے اور وفاق وہاں پہ کوئی کارروائی کر رہا ہے تو کسی سی ایم کا، کسی صوبائی حکومت کا وفاق کو یہ کہنا کہ اس کا پہلے ثبوت دو، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے معاملات الجھیں گے، سلجھیں گے نہیں۔
تو سر اس میں جے یو آئی ایف کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا جے یو آئی ایف کنونس کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اپنی پالیسی کو ریوائز کیا جائے؟ اور جو آپ کا بھی پوائنٹ ان سے ایک حد تک تو ملتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اس کو سالو ہونا چاہیے، تو کیا جو ہے جے یو آئی ایف ایک برج کے طور پہ کام کر سکتی ہے جہاں پہ صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو بٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ معاملہ تو سیکیورٹی کا ہے، تو اس کو پولیٹکس سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا؟ ایسا ہے کہ اس معاملے میں اب محمد خان صاحب زیادہ بہتر ہیں ہم سے. ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ان کو لیڈنگ رول جو ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے ملا ہے، اپوزیشن لیڈر کا، اور وہ اس اتحاد کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے نا سیم ٹائم پہ نون لیگ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ہم سے بہتر محمود خان صاحب کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے اس میں افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش اپنے طور پہ کی تھی. ٹرو دیٹ. مولانا صاحب گئے تھے، اور پھر جو کچھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے لیے جو ہے نا ریاست کو اعتماد میں لیا گیا تھا، مگر ریاست جو ہے پھر اس کے بعد تو اس کی مصروفیات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے سر، آج سے کچھ روز پہلے کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سی پیک کے روٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. سر آپ کب تک آئیں گے اسلام آباد؟ یہ ابھی تک بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. جو ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ کب رخ کریں گے یا کس طرح سے وہ آگے احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ مولانا خود جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے. مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک سردی کی وجہ سے یا اس کے بعد رمضان کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک قبل از وقت ہے. اچھا سر، ہائپوتھیٹیکلی سینگ، آپ نے جو ابھی تک جتنی بھی ہم نے بات کی اس سے میں یہی کنکلوڈ کر پائی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کا ہمیں نیئر فیوچر میں کوئی الائنس نظر نہیں آتا، اور وہ آئیڈیولوجیکلی آئی تھنک ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن کیا سر کوئی ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے جہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف مل رہے ہیں؟ دیکھیے سیاست ایسی میں کیا بہتری کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے مطابق جس کے بعد جے یو آئی ایف ان کو سیریسلی کنسیڈر کرے گی؟ ایسا ہے کہ ہم نے آپس میں بہت بات چیت کی تھی. جے یو آئی I کی remember. طرف سے جے یو آئی کی نمائندگی میں کر رہا تھا، اس میں ہم کافی آگے بڑھے تھے. پی ٹی آئی کی نمائندگی اسد کیسر صاحب کر رہے تھے. مگر جو ہے بات جب کسی ایک اسٹیج تک پہنچا دی، ہم نے اپنی بات سامنے رکھ دی اور ان کو کہا کہ یہ اس کے نوٹس لے لیجئے. پھر دوسری دفعہ ایک دفعہ بات کی گئی، اس کے نوٹس لے لیے گئے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ نوٹس ہم سے ادھر ادھر ہو گئے، دوبارہ آپ اپنی بات دہرائیے. یہ دوبارہ والی بات جو ہے ٹیلیفونکلی تھی، پہلی بات جو ہے نا وہ آمنے سامنے تھی، ان پرسن تھی. اور پھر میں نے ممکن ہے کہ وہ کسی کو سنائے جا رہی ہو میری بات، تو پھر میں نے ٹیلیفونکلی بھی وہ بات دہرا دی تھی. اور دہرانے کے بعد جو ہے وہ پھر زبانی طور پہ مولانا کی موجودگی میں ایک دوست نے پی ٹی آئی کے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں تقریباً تمام شرائط منظور ہے. تو اچھا. وہیں میں نے ان کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے چونکہ نوٹس لیے ہیں 2 دفعہ، آپ وہ نوٹس اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں واپس ان رائٹنگ بھجوا دیجئے، یا کم از کم واٹس ایپ کر دیجئے، ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا. جی ہاں. ہم نے اپنے پارٹی کو جواب دینا ہوتا ہے. مگر پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے بات نہیں بڑھی، اس کے بعد سارے ادھر ادھر ہو گئے. تو سر ویسے ایک سوال جو ہے وہ اس ٹاپک سے تو مختلف ہے. اگر یہ مولانا نے کہا کہ یہ جعلی نہیں بلکہ جبری مینڈیٹ ہے، اگر اس حکومت کے اتنے خلاف ہے مولانا، آپ کی جماعت اگر اتنے خلاف ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم میں کیا کنونس کیا آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ اس ٹائم ووٹ کیا تھا؟ ایسا ہے کہ ایک دو کنٹرڈکشن ایسی ہیں جو ہم سب کی ہیں. ہم میں بھی ہیں، نون میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں. ایک تو ہم دیکھیے، ہم سارے جتنے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ اس کو جعلی اور جبری مینڈیٹ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کنٹرڈکشن ہے نا یہ. جی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم وہ فورم نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر فرض کر لیجئے کہ میں پارلیمان کا ممبر نہ ہوں تو مجھے آپ یہاں پہ شاید ٹی وی پہ بھی جو ہے نا وہ تو سر اپنے اس کا پروگرام مطلب میں یہ ہے کہ پھر جے یو آئی ایف پارلیمنٹ کے اندر ہونے کے ناطے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا، وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ویلڈ سمجھتی ہے؟ سن تو لیجیے نا، سن تو جی لیجیے. جی سر. 26 ہاں، تو جب 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا تھا، چونکہ ہم بیٹھے ہیں، ہم کو ایک ایسے دستور کو بچانا تھا یا بچانے کی کوشش کرنی تھی جس کو متفقہ کہا جاتا تھا. 27ویں سے پہلے تو اس کو متفقہ ہی کہا جاتا تھا. تو ہم نے اس کی جو ہے وہ موجود ہوتے ہوئے اپنی تمام تر ریزرویشنز پارلیمان کے حوالے سے رکھتے ہوئے 56 کلازز کو ہم نے ان کی طرف سے 21 کلازز پہ لائے، جس میں 20 ان کے اوریجنل رہ گئے،
ایک جو ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے 5 کلازز ہمارے اپنے آئے اور وہ 20 کلازز بھی ہم نے ڈائیلوٹ کروا دیے. تو وہ ہم نے جس حد تک اس تلخی کو جو اس خرابی کو جو ہے ہم کم کر سکتے تھے وہ ہم نے کم کیا. وہ پارلیمان میں چونکہ ہم موجود ہے، باقی قانون سازی کا بھی ہم رائٹلی یا رانگلی حصہ ہے، تو اس کو بھی ہم نے اس کو جس حد تک ٹھیک کروا سکتے تھے کروانے کی کوشش کی. تو یہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے بہرحال یہ کردار ادا کرنا تھا، ورنہ پھر وہ پہلی والی کنٹراڈکشن کہ ہم پارلیمان کو جعلی بھی کہتے ہیں، بیٹھے بھی ہیں، تو ورنہ تو پھر ہم چھوڑ کے باہر آ جائیں. وہ پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی یہی ایشو تھا، مگر تمام پارٹیاں جو ہے نا زبردستی ہمیں بٹھانے پہ راضی تھیں، کمپیل کرتی رہی ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ 26 امینڈمنٹ میں جو کردار ادا ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم نے مزاحمت کی تو ضرور بات کی کہ جے یو آئی ایف کا کیا ارادہ ہے نیئر فیوچر میں کس طرح سے مزاحمت جو ہے وہ کرنی ہے، لیکن ہم نے مذاکرات کی ضرور باتیں سنی تھی. تو جے یو آئی ایف مذاکرات کو لے کے کہاں پہ ہے، اور کیا جماعت آپ کی یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات یقیناً کوئی پولیٹیکل پارٹی سے انکار نہیں کر سکتی، مگر جیسے اب پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر ہوئی ہے، مگر ساتھ یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن پہ بات نہیں کریں گے. یعنی 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو نا اس پہ بات کرنا جو نا شجر ممنوع ہے یا گناہ ہے، تو پھر آپ کس چیز پہ بات کریں گے؟ آپ جب کسی معاملے پہ بات ہوگی تو وہ یقیناً اس پہ تو سر، آپ الیکشن کی یا اگر جماعت کی بات ہوتی ہے تو آپ کن پوائنٹس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا سب سے پہلی بات کہ الیکشن جو ہے وہ اس ملک میں درست ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں. فیئر اور فری الیکشن کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اور اس الیکشن کو اگر کسی حد تک بھول بھی جایا جائے تو اس کا وہ جو ہے درمیان کا راستہ کون سا نکل سکتا ہے جس کو بنیاد بنا کے ون ون سچویشن بنے، اور آئندہ جو ہے نا فیئر اور فری الیکشن وقت سے پہلے کراتے ہوئے اور دستور کو چھیڑ چھاڑ کیے بغیر جس طرح سے طاقت جائز یا ناجائز طریقے سے حاصل کر لی گئی ہے اس کو جو ہے لے کے آگے چلا جائے، اور اس ملک میں فیئر اور فری الیکشن کی بنیاد رکھی جائے اور ہم سب مل کے دستور کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ ری الیکشن کا نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہے. فری اور فیئر الیکشن کا ہے، اور اس میں درمیانہ راستہ یقیناً جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے. ری الیکشن اور تو درمیانہ اب 2 راستہ سال یہی ہوگا سر، بظاہر درمیانہ راستہ یہی ہوگا کہ یہ جو ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو چلنے دیا جائے تو ایٹ لیسٹ 2029 کے الیکشنز پہ جو ہے وہ اتفاق کر رہے ہیں. 2020 اس طرح سے منہ میں نہ ڈالیں، اس سے پہلے کی میں بات پوچھ رہی ہوں کریے. سر. نہیں، اس میں 2029 کی بات ہم نہیں کرتے، اچھا، پہلے کی 5-7 مہینے جو ہے نا اس کے بعد کی بات کر دیجئے. کوئی قومی حکومت بن جائے، وہ قومی حکومت 5-6-7 مہینے چلائے، کیونکہ کیئر ٹیکر جو ہے نا جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی جو ہے نا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا، تو وہ بھی ناکام ہو گئی. تو اس پہ قومی حکومت بنا کے 5-7 مہینے میں فیئر اور فری الیکشن کروا کے حوالے کیا جائے جس کا بھی مینڈیٹ ہے. اوکے سر، پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا تھا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ فیئر اور فری الیکشن کا حصہ ہوگا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن جو جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں وہ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں. یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اس وقت کہ جب تک نئے نہیں آتے. تو فیئر اور فری الیکشن تو سر نئے کیوں نہیں آ رہے؟ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کیا، اور آئین اور قانون کہتا کیا اس کے بارے میں؟ ہاں، وہ اس میں 26 امینڈمنٹ میں صرف یہ ایک حصہ ڈالا گیا تھا. اس میں پہلے تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن خالی ہو جایا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں 26ویں ترمیم سے پہلے. مگر اس میں جو ہے نا وہ اتنا کہا گیا تھا کہ جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک اس کو کنٹینیوٹی دی گئی تھی. وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات پھر کیسز رک جاتے ہیں، بعض اوقات ڈے ٹو ڈے بزنس رک جاتا ہے، الیکشن ہونے ہوتے ہیں ملک میں وہ رک جاتے ہیں. تو اس لیے جو نا وہ کنٹینیوٹی دی گئی تھی اس کو، وہ ریکوائرمنٹ تھی، لازمی تھا. وہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ پھر ایک دستوری ادارہ جو ہے وہ رک جاتا. ٹھیک ہے سر، اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ایک بریک شامل کرنے کا، بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ دیگر جو گیسٹ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو معاملات بگڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا وہ کسی سلجھاؤ کی طرف جا پائیں گے یا نہیں. اس پہ بات ہوتی ہے آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक टू पावर टॉक प्रोग्राम में हम इस हिस्से में हम बात करने लगे हसन अयूब साहब मुझे ज्वाइन करें। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। प्रोग्राम में पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वंडर बॉय की कुछ बातें आना शुरू हुई थी। सोहेल वड़ाई साहब का जब कॉलम आया उसमें हमने देखा कि उन्होंने जिक्र किया कि वंडर बॉय की तलाश है, उसकी तरदीद आई मुख्तलिफ ज़राए से भी। अंसार अब्बासी साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई तलाश नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि हसन अयूब की भी खबर सामने आ जाए और जिसमें हमें ये बताया जाए कि क्या कोई वंडर बॉय की तलाश है या नहीं है। और ये पॉइंट भी प्लीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है वो ये बात कहते हुए ज़रूर नज़र आए कि 2.5 इयर्स का हमारा एक फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल जो हुकूमत होगी वो PMLN की होगी और 2.5 इयर्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। तो उसके पेश नज़र क्या ये वंडर बॉय जो है अगर तलाश की जाती है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और फिर कुछ खबरें ये भी सामने आती हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी वंडर बॉय हो सकते हैं। ये एक सवाल तो नहीं है, खैर बहुत से ज्यादा सवालात कर लिए आपने, लेकिन 2 हो चले। गए। पहले तो ये है कि जो वंडर बॉय की बात थी इस पर मैं ऑलरेडी जो है वो बता चुका था कि ये जिस दिन ये खबर कॉलम आया था सोहेल वड़ाई साहब का, तो उसी दिन बता दिया था कि कोई वंडर बॉय नहीं है। अच्छा। इस वक्त जो पेयर है, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को कामयाबियां दिला रहा है। आप डिप्लोमेटिकली देख लें कि पाकिस्तान एक दुनिया में इस पाकिस्तान को एक नई शिनाख्त मिल चुकी है। आज भी देख लें कि एक बड़ी अमेरिकी कंपनी की जो है वो सिस्टर कंपनी ने आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है स्टेबल कॉइन्स के हवाले से वो MOU साइन किया है। अब ये देख लें कि पाकिस्तान ने जो आपके रिजर्व्स हैं वो $21 बिलियन पर पहुंचे हुए हैं और इसी माह ही उम्मीद है कि मजीद $2 बिलियन का एडिशन हो जाएगा, जो $23 अरब के ऊपर आपके रिजर्व्स को ले जाएगा। आप याद करें जब आप $2 बिलियन के ऊपर खड़े हुए थे और वो भी जो है वो मांगे तांगे के पैसे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इकोनॉमिकली पाकिस्तान की पोजीशन पहले से खासी बेहतर है। क्या आइडियल है? जवाब है नहीं। क्या बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ रही है हर आने वाले दिन में। इन्फ्लेशन आपकी कम है। अगर आप यूरोप या अमेरिका का चक्कर लगे किसी का, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जाकर देखें कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हो चुकी है और लोगों को यानी 2-2 जॉब्स करनी पड़ती हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। उनको मॉर्गेजेस पे करनी है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में देख लें कि 22% से यानी अब 11% के ऊपर खड़ा हुआ है, बल्कि 10.5% पर आ चुका है। हाँ। तो अब ये तो ऑलरेडी पोजीशन काफी बेहतर हो चुकी अच्छा है। चलिए, अगर ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, इनको कब करें? देखिए मैं बात कंप्लीट कर लूं। आने वाले दिनों में जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन है, इसके तहत पाकिस्तान के रिजर्व्स को $30 बिलियन से ऊपर लेके जाना है, जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने नहीं हुए। और अगर एक दफा हम IMF की जैकेट से बाहर निकल गए, तो फिर जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल कर मार्केट में लगाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज पहले ही तारीख की यानी बुलंदियों को छू रही है। तो ये वंडर बॉय की जो गुफ्तगू है ना, ये सिर्फ एक लिखारी ने अपनी ख्वाहिश को अल्फाज दिए हैं, तहरीर की है। अच्छा। इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। अच्छा। और जो 2.5 साल के मंसूबे की आप बात कर रही थी, तो ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं, वो उसके हिस्सा बकदरे जुस्सा से जायद है। अच्छा। और अगर देखा जाए तो जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नवाज की थी, लेकिन सरफराज भुट्टी साहब को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो कि पीपल्स पार्टी के जो है वो रुकन है। और अगले 2.5 साल भी सरफराज भुट्टी साहब ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग वेल। तो बात अच्छा। यह है कि जहां पर गवर्नेंस बेहतर है, जहां पर जो चीज डिलीवर कर रही है वो ही कंटिन्यू करेगी। पहले अगर 2.5 साल वो पीपल्स पार्टी के थे, तो दूसरा जो 2.5 साल थे मुस्लिम लीग नवाज के, उसमें भी मुस्लिम लीग नवाज उनको कंटिन्यू कराएगी एज ए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। अब गवर्नर KP जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हुए हैं और वो है पीपल्स पार्टी से। गवर्नर पंजाब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हुए हैं, उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। अब आप ये देख लें कि इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट है वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी से हैं। तो यही एक इनका आपस में फार्मूला था। तो अगले 2.5 साल में हम कोई सेटअप में चेंज नहीं देख रहे हैं।
نمرہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر ہوں گے محمد شہباز شریف صاحب جو اپنی مدت پوری کریں گے. اچھا. سیاست میں کہتے ہیں کہ ہفتہ بھی ایک بہت طویل مدت ہوتی ہے, بٹ اینی تھنگ جو کین ہیپن. حالات و واقعات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جس طرح الحمدللہ پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئیڈیل پیئر ہے جو اوکے. ڈیلیور کر رہا ہے اور اس ڈیلیوری کو کنٹینیو رہنا چاہیے. وڈ پی 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 بھی کنونسڈ؟ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک کامن فرینڈ ہے جو ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر آپ بات کریں تو پیپلز پارٹی کے دیکھیں دو گھر میں اگر بھائی بھی ہوں نا سگے, ان کے بھی آپس میں اختلافات ہو جاتی ہیں, کبھی چھوٹی موٹی نوک جھونک ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ کی اہمیت نہیں ہے. اور لاسٹ اگر آپ کو یاد ہو تو جس طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا پیپلز پارٹی کا, اس کے اندر انہوں نے ملکی مفاد کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان زخمی ہے, اچھا. اس ٹائم ہمیں سیاسی یکجہتی اور حکومت کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کے جو بیچ میں تحفظات ہیں, بالخصوص پیپلز پارٹی پنجاب کے, لیکن پریزیڈنٹ زرداری جنہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ اس وقت پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن, اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کا نام فائنلائز ہو چکا ہے. یہ ساتھ جو ہے عمران خان کا اور محمود خان اچکزئی کا, اس کی شیلف لائف زیادہ ہے کم ہے؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب سے متعلق جو ہے نا ہمیں 2014 میں عمران خان صاحب نے کہا تھا, وہ اب معلوم ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سر پر چادر نہیں کرتے, لیکن عمران خان صاحب والا جھنڈا سر پر کر کے نا تو اس کو پیچھے کیا تھا اور کر کے کہتے تھے کہ میں تو اس کو بڑا جمہوری شخص سمجھتا تھا, لیکن یہ تو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے, اور یہ نہ جمہوری ہے, یہ تو جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ان کا ساتھی ہے, اور یہ اپنے مفاد کے لیے اتنا سستا بک گیا کہ اپنے بھائی کو اس نے گورنر بنانے پر جو ہے نا وہ بیچ دیا. یہ کوئی اس کی نظریہ نہیں ہے, کوئی جمہوری آدمی نہیں ہے. لیکن اس ٹائم اگر عمران خان صاحب نے بہتان تراشی کی تھی تو اس پر کوئی معذرت میں نے سنی نہیں عمران خان صاحب کی, اور اگر وہ سچ بولا تھا وہ تو پھر سیاست آج ان میں کو جو حسن سبھی اپوزیشن کرتے کیوں ہیں نا, اس نومینیٹ طرح کیا؟ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی ایک دوسرے کے خلاف ہی تھیں اور آج وہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں وہ تو بالکل مسلم لیگ نواز کو ہم نے کتنی مرتبہ شہباز شریف صاحب والی بات پر تانے دیے کہ آپ نے تو زرداری صاحب کو, علی بابا اور 40 چور کو سڑکوں پر گھسیٹنا تھا, اور بڑے جذبات میں آ کر وہ گفتگو کرتے تھے, حبیب جالب کے جو اشعار جو ہے وہ گاتے تھے. ہم نے تو 1000 مرتبہ تنقید کر چکے ہیں. تو ابھی تو موقع محمود خان اچکزئی صاحب سے متعلق ہے نا, جی. عمران خان صاحب کی وضاحت آئی نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو یعنی پہچاننے میں 2002 کے وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے دھوکہ ہو گیا, غلطی ہوگی, اور اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے میں نے پہچان لی ہے کہ یہ بندہ جمہوری نہیں ہے. تو اچھا. پھر اپنی پوری جماعت کو پسے پش ڈال کر انہوں نے محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن کیوں نامنیٹ کیا؟ کوسچن سوال یہ ہے کہ انہیں اپنی پارٹی کے اندر کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے. ایک شخص جو شیر افضل مروت جو کراؤڈ پولر نکلا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینکا, اور اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے 10 ملین لوگ کراچی میں نکال دیے. کل 10,000 لوگوں نے آنا تھا اڈیالہ, اور وہاں پر جناب 1 ملین لوگ آ گئے اڈیالہ کے باہر. تو حکومت تو ختم ہو چکی ہے جی, اس ٹائم تو انقلاب آ چکا ہے اچھا. پاکستان کے اندر. اگر آپ سمجھیں جس طریقے سے ایک ہی تو جماعت مقبول ہے پاکستان میں جو ہری پور میں 50,000 کی لیڈ سے الیکشن ہار گئی ہے, حکومت بھی ان کی اپنی تھی. آپ اچھا. سمجھ کی بات؟ جی جی بالکل میں سمجھ گئی. عامر خاکوانی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے وقت دینے کے لیے. ہم بات کریں محمود خان اچکزئی صاحب کی. محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان کا یہ جو ساتھ ہے یہ آپ کو کتنے عرصے تک چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے اس میں تو محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ مشکل وقت ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب اور ان کا ٹائم چلے گا. اور اگر بالفرض ظاہر ہے یہ بہت بڑا اگر ہے, اگر حالات بدلے کل کو وہ اقتدار میں آئے تو میرا خیال ہے بلوچستان میں محمود خان اچکزئی ان کے الائی ہوں گے, کیونکہ بلوچستان کی اگر پالیٹکس کو دیکھیں تو تحریک انصاف کا کوئی وہاں الائی ہے ہی نہیں. جے یو آئی ظاہر مخالف ہے, منگل صاحب مخالف ہیں, باپ پارٹی کا کوئی چانس نہیں. ڈاکٹر مالک بلوچ وہاں پہ جو ان کی پارٹی ہے وہ ظاہر مسلم نون کے کافی قریب ہے. تو محمود خان اچکزئی اور یہ ایک دوسرے کے نیچرل الائی بنتے ہیں. سم ہاؤ پچھلے دفعہ یہ دور میں یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے اس وقت یہ اپنے نہیں کر سکے, کیونکہ دیکھیں نا بلوچستان میں اگر آپ پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے جہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی الیکشن لڑتی ہے اور سیٹیں جیتتی ہے, اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے جے یو آئی سے. یعنی جے یو آئی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی بلوچستان جو میپ ہے ان کی عوامی پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی, وہ ان کی وہاں پہ فطری حلیف ایک دوسرے کے حریف ہیں, مقابلے میں ہیں. اور مولانا فضل الرحمان عمران خان کے سخت مخالف ہیں.
तो पोलिटिकली मौलाना का मुखालिफ इमरान खान का दोस्त बनता है बलूचिस्तान में। तो महमूद खान जगदई के साथ तो अब तो कम से कम इनका मुझे लगता है कि ये चलेगा, मतलब लॉजिकली ये है, ये नेचुरल अलाई है पॉलिटिकल। माजी को छोड़ें, माजी में तो जो हुआ सो हुआ, गलत। उस इमरान खान का एक खास स्टाइल आप जानते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल लीडरों को थोड़ा सा उनकी तज़हीक भी करते रहे हैं, मुल्ला फजल रहमान को भी करते रहे हैं, बाकी लोगों को करते रहे हैं, जगदई साहब को भी करते रहे। लेकिन चले अच्छा, अगर इन्होंने कुछ कहीं तो कुछ सीखा, और उनको खान साहब को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स है और इसमें नए अलाई बनाने पड़ते हैं आपको, बाद बात दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ता है और दुश्मन भी बन जाते हैं। ठीक है जी। तो जी मैं ये करते इस चीज स्पेस देनी चाहिए कि कल को आप उसके साथ दोबारा बैठ तो सके ना। जी हाँ, तो यही देखें, यही मसला रहा था कि ये मौलाना फजल रहमान और JUI के खिलाफ इतना सख्त मौक़िफ़ रहा है तहरीक इंसाफ का, और इतना इन्होंने उनकी तज़हीक अमेज़ ट्विटर ट्रेंड और कैंपेन चलाई कि आज वो दोनों अपोजिशन में है कि दोनों उससे करीब नहीं हो पा रहे, बड़ी मुश्किलात है। ठीक है, तो ये चीज है जी। ठीक है हसन, मुझे सोहेल अफरीदी साहब से मुतालिक भी सवाल पूछना है। जब से उन्होंने बल्कि सिक्योरिटी की जहां पे बात आती है, उनका मौक़िफ़ जो बिल्कुल मुख्तलिफ है KP गवर्नमेंट का स्टेट से, और उसमें मसला ये भी आ रहा है कि उन्होंने हुकूमत से सबूत भी मांगा दहशतगर्दी से मुतालिक कि अगर बलूचिस्तान की जो अफगानिस्तान की सरजमीन अगर इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ तो उसके सबूत देने चाहिए। उसके बाद उनका फ्यूचर क्या लगता है आपको, क्या वो निशाने पर है? नहीं, निशाने पर बात नहीं है। बात ये है कि वो सफीर बन रहे हैं अफगानिस्तान के, जबकि वो चीफ मिनिस्टर रहे खैबर पख्तूनख्वा के। सोहेल अफरीदी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हुए जो अभी वाना के अंदर, कैडेट कॉलेज के अंदर जो अफगान तश्कील आई थी जिसने हमला किया था, वो बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचे थे ना, वो पाकिस्तान के शहरी थोड़ी थे, वो अफगान थे जिनको जन्म हासिल किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और हमारे ही जवान जो है वो शहीद भी हुए। और उन यानी हमारे बच्चों को बचाने के लिए ये जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो TTA है या वो TTP है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और ये बुनियादी तौर पर इंडियन प्रॉक्सीज हैं। अब ये मसाजिद को टारगेट करते हैं, ये हमारे बच्चों को जो है वो शहीद करते हैं, ये जो हमारे अफवाज के जो अफसरान और जवानों को शहीद करते हैं, तो ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आप उनकी वकालत करते हैं, और आपका जो सूबा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, आप देख लें कि दहशतगर्दी से। देखिए, खैबर से उनका ताल्लुक है। खैबर और तीदा के अंदर जो DGI कहते हैं कि क्रिमिनल पॉलिटिकल टेरर नेक्सस है, वहां पर उनके इंटरेस्ट कपल्ड है, क्योंकि वहां पर स्मगलिंग की, ड्रग की इकोनॉमी है, और वहां पर उनको जो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या उनको उनके साथ जो लोग ताउन कर रहे हैं वो टेररिस्ट हैं। अब उनको वहां पर जो लोकल्स हैं उनके हवाले से उनके यानी फाइनेंशियल जब इंटरेस्ट आते हैं तो सोहेल अफरीदी उनके लिए बात करें। आज अली मीन गंडापुर ने कह दिया है, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जब खुद CM थे तो वो ये बात क्यों कहते थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं हो रही है जो है KP में अफगानिस्तान की तरफ से? वो उस टाइम उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ क्यों था? उस टाइम वो क्यों कहते थे कि डिप्लोमेटिकली इसको हल करना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा था कि जी आप मुज़ाकरात करें। तो फिर जो उनका मौक़िफ़ था, उसके बाद दोहा में हमने मुज़ाकरात किए ना उनके साथ, और हमने टर्की के अंदर भी जो है मुज़ाकरात किए हैं। वैसे अली अमीन गंडापुर के पॉइंट ऑफ व्यू में शिफ्ट कैसे आया? नहीं, मैं बता रहा हूं कि बात यह है कि सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है। अब जो सवाल करते हैं कि कोलैटरल डैमेज की, अब कोलैटरल डैमेज जो है जो कि पनाह देगा दहशतगर्दों को, अगर वहां पर वो छुपे हुए हैं और वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है और कहीं अगर वो लोग मारे जाते हैं, तो दहशतगर्दों का सहूलतकार भी तो दहशतगर्द है ना जी। आप उसको माफ तो नहीं कर सकते, वो कोई इनोसेंट सिविलियन थोड़ी है। और बात यह है कि अगर बात करें कि 2-4 किलोमीटर तक तो ठीक है जी, मान लिया कि बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी ड्यूटी है, तो बाकी KPK की हुकूमत की भी कोई रिट है ना, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने भी देखना है ना, या उनका कोई काम नहीं है। और या वो सिर्फ इश्क इमरान में मजनू बना हुआ, उन्हें कभी अडयाला का चक्कर लगाना है, कभी लाहौर का चक्कर लगाना है, कभी कराची चले जाना है, और वापस आकर इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठ जाना है। ठीक है, आमिर साहब आपकी इसके बारे में क्या राय है? सोहेल अफरीदी साहब का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो खासा इनका खुश लग रहा है, मतलब कोई ठीक नहीं लग रहा। और जो इन्होंने स्टैंड लिया है सोहेल अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है वो गलत है। ऑपरेशन को सपोर्ट करना चाहिए। देखें, अगर आपके किसी के भी लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, पॉलिटिकल किसी वजह से हो सकता है, हाँ, सियासी रोल पे हो सकता है, लेकिन आपको
दहशत गर्दों और में से और फोर्सेज में से चुनना पड़े तो मतलब ये दीवाना वार जाके बंदे को फौज को चुनना चाहिए, क्योंकि दहशत गर्दों तो हमें मारना है ना, उनके नजदीक तो हम लोग वाजिबुल कत्ल ही हैं, खासतौर ये खवारिज जो हैं, ये BLA हो, TTP हो। और मेरे ख्याल में तो मैं तो बिल्कुल, मेरी अपनी जो मालूमात है, मैं इससे बहुत लिखता रहा हूँ, बहुत अरसा मैंने बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ अफगानिस्तान पे, मिलिटेंसी मेरा मौजू है, जी सर। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अफगान तालिबान हुकूमत पूरी तरह खुल के सपोर्ट कर रही है TTP को। वो इनफैक्ट ये दोनों एक ही हैं इस वक्त, TTA और TTP यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही है। किसी को अगर कोई शक और शुबा है तो वो दूर कर लेना चाहिए। इतने ज्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं, बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, अगर कोई चाहे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मैं डालते रहता हूँ ग्रुप्स, वो वीडियोस जो TTP की हैं, TTA की हैं, अफगानिस्तान के स्कूलों में। यानी आप देखें ना, मिनिस्टर्स उनके वजीर, तालिबान वजीर मेहमान खुसूसी होते हैं, और वहाँ पे स्कूल नक्शे लाए जाती हैं और पाकिस्तान के नक्शे को जोड़ा जाता है, और उसमें उन तमाम नक्शों में KP को वो अफगानिस्तान के हिस्सा बनाते हैं। तो एक KP के वजीर आला को इस पर रिएक्ट करना चाहिए, उसे कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, उससे तो बहुत ही तजलील अमेज है। और ये नबी उमरी जो उनके नए वजीर दाखिला हैं, सराज हक्कानी के अंडर हैं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर है इस वक्त, वो अगर जो तकरीरें करते हैं उनकी तकरीरें सुने तो इन पर रिएक्ट करना चाहिए। अनस हक्कानी ने जो इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद ट्वीट किया, जिसमें उसने जेलम तक फतह करने की बात की है, उस पर तो सुहेल अफरीदी को रिएक्ट करना चाहिए ना, ये तो कौमी गैरत का मामला है। Of course, when it comes to the security and sovereignty of country, तो उस पे पॉलिटिक्स जो है वो उससे बालातर हो जाती है, बिल्कुल ये सिक्योरिटी बालातर है। हसन, ये भी मुझे बताएं कि क्या कोई 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हकीकत है या नहीं है, या वो भी सिर्फ एक खबरें ही बन के हमारे सामने आती हैं, और अगर है तो उसमें क्या पार्लियामेंट की मुद्दत 6 साल करने का जो एक प्लान बताया जाता है, या फिर सूबों की तादाद बढ़ाने की बात होती है, ऐसा कुछ है? हमारे सहाफी दोस्तों ने ये कसम खाई हुई है कि अगर उनके पास खबर नहीं भी होगी तो वो टेबल स्टोरीज ले आएंगे। अच्छा। कभी वंडर बॉय ले आते हैं, कभी कहते हैं कि हुकूमत को 6 माह का जो है वो जो मोहलत दे दी गई है, अल्टीमेटम मिल गया है। अभी कह रहे हैं कि जी 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। नहीं आ रही। मतलब देखिए, कोई मतलब को ग्राउंड्स के बगैर ही हवा में तीर चला रहे हैं और मुसलसल चला रहे हैं, और बड़े सीनियर लोग चला रहे हैं। इशू ये है कि जब आप बगैर मतलब एक चीज ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं है, अब मैं उस पर एनालिसिस करता भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि ये इतने सीनियर लोग हैं, और या तो ये डिलिबरेटली जानबूझकर इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, या वो मतलब ये या कोई उनको मिसयूज कर रहा है, या वो यूज हो रहे हैं किसी के हाथों में। देखिए, बात ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने मुसलसल 2 कॉलम लिखे। आप ये देख लें कि उसके बाद अब वंडर बॉय वाला कॉलम लिख दिया, उसके ऊपर बहस होती है, वो कहते हैं जी मैं खुश हो जाऊं। अंसार अब्बासी साहब उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं, उन्हीं के इदारे से ताल्लुक है। अब उसके अलावा आप देख लें कि मोहम्मद मालिक साहब मेरे चैनल पर होते हैं, वो भी मुसलसल जो है इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। कभी उन्होंने शुगर के एक्सपोर्ट के बारे में दावा किया कि घर के अंदर शरीफ फैमिली के अंदर, हाँ जी, नहीं ये 6 महीने से पहले जी शुगर वाला, कि शुगर को एक्सपोर्ट करने के हवाले से कहा कि फिर वजारत उज़्मा का क्या फायदा, इसकी किस काम की वजारत उज़्मा कि अगर हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वो अफवाहें हैं, ये घड़ी हुई स्टोरीज हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि 28वीं तरमीम भी एक स्टोरी है नवाज शरीफ साहब का कि वो हवाई फायरिंग है जी, कुछ भी नहीं है हकीकत में, तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।